بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ایک لکڑہارے کا واقعہ پڑھیں گے۔ انسان مرتن حمل حزمۃ حطب فثقلت علیہ فلما عجز وزجر من حملها رمى بها عن كتفه ودعا على روحه بالموت فحضر له شخص قائلا هو لماذا دعوتنی فقال له الانسان دعوتک لرفع هذه حزمۃ الحطب على کتفی۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کریں گے اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ ایک انسان نے ایک مرتبہ ایک لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور وہ اس کے اوپر بھاری ہو گیا۔ جب وہ عاجز آ گیا اس کے اٹھانے سے اور اس کے اٹھانے سے تنگ دل ہو گیا تو اس نے اس کو اپنے کندھے سے گرا دیا اور اپنی روح پر موت کے لیے دعا مانگی۔ تو اس کے سامنے ایک شخص حاضر ہو گیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے تاکہ تو یہ لکڑیوں کا گٹھا میرے کندھے پر رکھوا دے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں ایک فرضی حکایت ذکر کی گئی ہے۔ وہ فرضی حکایت یہ ہے کہ ایک لکڑہارا وہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے وہ اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ اس نے جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا وہ لکڑیوں کا گٹھا ذرا بھاری تھا۔ پھر ہوا یہ کہ وہ جو لکڑیوں کا گٹھا تھا اس نے اپنے سر کے اوپر لادا تو وہ زیادہ اس کو بھاری محسوس ہوا اور اس کے اٹھانے سے وہ تنگ دل ہو گیا، اور پھر اتنا تنگ دل ہوا کہ اس نے آ کے اس لکڑیوں کے گٹھے کو زمین پر پھینک دیا، اور پھر صرف اتنا نہیں کیا بلکہ اس نے یہ بھی دعا بھی مانگ دی کہ یا اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے مجھے موت آ جائے، اپنے لیے موت کی دعا بھی مانگ لی۔ تو جب اس نے یہ والی موت کی اپنے لیے دعا مانگی تو وہ جو لمحہ تھا وہ قبولیت کا لمحہ تھا، اور جو موت کا فرشتہ تھا وہ انسانی شکل میں اس کے سامنے آ گیا، اور اس نے آگے سے پوچھا کہ تو نے مجھے کیوں بلا رہا ہے، تو نے کیوں موت کی دعا مانگی تھی؟ تو اب یہ گھبرا گیا اور ڈر گیا، پریشان ہو گیا کہ سچی مچی یہ میری روح نہ قبض کر لے۔ تو اس نے پھر آگے سے بہانہ یہ بنایا کہ میں نے تو اس لیے آپ کو بلایا تھا کہ آپ جو ہے یہ لکڑیوں کا گٹھا دوبارہ میرے سر کے اوپر رکھوا دیں، میں نے تو اس لیے آپ کو بلایا تھا۔ تو بہرحال یہ فرضی حکایت ہے، اس میں سبق انسان کو یہ ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت جلد تنگ دل ہو جاتا ہے، کہ جس کے اوپر پھر بعد میں اس کو پریشانی اور پشیمانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ شخص تھا، ایک تو یہ کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے جا رہا تھا، وہ بہت جلدی تنگ دل ہو گیا اور اس تنگ دلی کی وجہ سے اس نے لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر سے نیچے پھینک دیا۔ پھر اسی تنگ دلی کی وجہ سے، بے صبری ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے لیے موت کی دعا بھی مانگ لی کہ اللہ کرے میں مر ہی جاؤں، اس عذاب سے میری جان چھوڑ جائے، یہ تو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانا اور لے کر جانا تو بڑی مشقت کا کام ہے، اس مشقت سے میری جان چھوڑ جائے گی۔ تو پھر اس میں یہاں پر ایک سبق اور بھی ملتا ہے کہ انسان اپنے زبان سے کوئی ایسے بددعائیہ الفاظ نہ نکالے پریشانی کی وجہ سے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے خواتین کو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو وہ اس کو آگے سے بددعا دے دیتی ہیں، اللہ کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ کرے تیرے پاؤں ٹوٹ جائے، اللہ کرے تیری زبان جل جائے، اس طریقے کے، اللہ کرے تجھے موت آ جائے۔ تو بعض اوقات وہ لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو یا بددعا کو اس وقت قبول کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ بددعا قبول ہو جاتی ہے اور کوئی حادثہ ایسا پیش آتا ہے تو پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی زبان سے کبھی بھی بددعائیہ الفاظ نہ نکالے، اور بالخصوص اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے بددعائیہ الفاظ یہ نہیں نکالنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں کہ وہ جو انسان جب اس کے سامنے موت آ گئی تو پہلے اس کو جو مصیبت تھی لکڑیاں اٹھانے والی وہ اس کو بڑی لگ رہی تھی، لیکن جب اس نے اپنے سامنے موت کو دیکھا انسانی شکل میں تو اس کو موت والی مشقت بہت زیادہ بڑی لگنے لگی، اور جو پہلے لکڑیاں اٹھانے والی مشقت تھی وہ اس کو کم اور ہلکی لگنے لگی۔ تو انسان ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ایک مصیبت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، جب اس کے سامنے اس سے بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اس سے تو وہ پہلے والی مصیبت ہی اچھی تھی۔ تو اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے، اور پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے انسان کو بے صبرہ ہو کر بددعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ کچھ اخلاقی اسباق ہیں جو کہ ہمیں اس حکایت سے ملتے ہیں۔ اب اس میں کچھ الفاظ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، حملہ یحمل اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، حزمہ یہ کہتے ہیں گٹھے کو، حطب لکڑیاں، ثقل یثقل اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بھاری ہونا، عجز یعجز عاجز آ جانا، اور اسی طریقے سے زجر یزجر تنگ دل ہونا، پریشان ہونا۔ حمل کہتے ہیں اس بوجھ کو، اس بوجھ سے پریشان ہو گیا۔ تو عورت کا بھی جو حمل ہوتا ہے وہ بھی اسی لیے اس کو حمل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اس کے پیٹ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہوتا ہے رما یرمی، اس کا ایک معنی تیر اندازی بھی ہوتا ہے اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ تو یہاں پہ پھینکنے کے معنی میں کتف یہ کہتے ہیں کندھے کو، یعنی اس نے وہ لکڑیوں کا گٹھا جو اٹھایا ہوا تھا وہ اپنے کندھے سے اتار کے نیچے پھینک دیا۔ ودعا اور اس نے بلایا، دعا یہ دو اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، روح یہ انسان کی روح ہے،
بالموت، اب موت کے لیے، یعنی اس نے اپنی روح پر موت کا سوال مانگا، اللہ سے دعا کی اللہ میری روح قبض ہو جائے، مجھے موت آ جائے، تو یہ اس نے بدعا کی اپنے لیے۔ حاضر یحضر اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، ایک آدمی حاضر ہوا، وہ یہ کہہ رہا تھا لماذا دعوتنی، دعا یدعو اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، تو نے مجھے کیوں بلایا، مطلب وہ جو شخص حاضر ہو گیا نا، اس کے سامنے انسانی شکل میں ایک شخص آ گیا جو کہ موت کا فرشتہ تھا، اس نے پھر آ کے اس سے بولا کہ تو مجھے کیوں بلا رہا ہے، موت کی طرف تو نے کیوں بلایا، تو اس نے پھر آگے سے بہانہ کیا بنایا، میں نے تو آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ یہ جو لکڑیوں کا گٹھا ہی اٹھا کے میرے کندھے کے اوپر رکھ دیں، آپ کو اس لیے تو نہیں بلایا تھا کہ آپ میری روح قبض کر لیں۔ تو یہ اس طریقے سے انسان کی ایک نفسیات ہے کہ وہ بہانے بناتا ہے، جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے، مصیبت کے وقت وہ انسان جھوٹ بولنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے بے صبرے ہونے کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان کمزوریوں اور اپنی خامیوں پر قابو پائیں۔ تو بہرحال یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، تشریح ہو گئی، اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ دیکھیں انسان یہ مبتدا ہے اور یہ مرہ یہ مفعول فی بنے گا اس حاملہ فعل کا، حاملہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، حزمۃ حطب یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اسی حاملہ کے لیے بنے گا مفعول بہ۔ تو حاملہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر انسان مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، یہ فا تعقیبیہ ہے، ثاقلت فعل ہے، اس میں ہیا ضمیر فاعل ہے جو اس حزمۃ حطب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور علیہ جار مجرور مل کر یہ اسی ثاقلت فعل کے متعلق ہے، ثاقلت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، فا یہ دوبارہ اسی طریقے سے تعقیبیہ ہے، لما حرف شرط، عاجز فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، زاجرہ فعل ہے ہوا ضمیر فاعل ہے، من حرف جر حمل مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس زاجرہ فعل کے متعلق ہے، زاجرہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ بنے گا شرط، اور اس کی جزا کیا ہے، اس کی جزا یہ آگے ہے۔ رما یہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، با حرف جر ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اسی رما فعل کے متعلق ہے، ان حرف جر کاتف مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی رما فعل کے متعلق، رما فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، دعا فعل ہوا ضمیر فاعل، الی حرف جر روح مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی دعا فعل کے متعلق، اور بالموتی یہ بھی جار مجرور مل کر اسی دعا فعل کے متعلق۔ تو دعا فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو پہلے ہم نے شرط بنائی تھی اس کی بن جائے گی جزا۔ اب اس کے بعد اب آگے چلیں، فا یہ تعقیبی ہے، حضرہ فعل لام حرف جر ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی حضرہ فعل کے متعلق ہے، شخصن یہ بنے گا ذوالحال، قائلن یہ بنے گا حال، کیونکہ ترجمے میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو ذوالحال حال والا ترجمہ ہے، حاضر ہوا اس کے سامنے ایک شخص اس حال میں کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا وہ آگے ہے، تو یہ بن جائے گا ذوالحال اور یہ بن جائے گا حال، ذوالحال حال مل کر یہ بن جائے گا اس کے لیے فاعل، تو اس کو آپ فاعل بعد میں بنائیں، لیکن یہ جو قائلن ہے نا اس کو آپ بنا لیں پہلے قول، یہ بن جائے گا قول، ہوا ضمیر بنے گی مبتدا اور لام حرف جر ہے، میم الف ما یہ بنے گا مبتدا اور ذال الف ذا یہ بنے گا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر آپ اس دعوتا فعل کے متعلق کریں، تو دعوتا فعل اس میں تا ضمیر فاعل ہے، نون وقایہ کی، یا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پھر یہ بنے گا اس ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو قائلن ہم نے بنایا تھا قول، یہ اس کے لیے بن جائے گا مقولہ، تو قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ جو شخص ذوالحال تھا اس کے لیے بنے گا حال، ذوالحال حال مل کر یہ بنے گا حاضرہ کے لیے فاعل، تو حاضرہ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، یہ فا تفریعیہ، کالا فعل لام حرف جر ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی کالا کے متعلق ہے، اور الانسان یہ بنے گا اس کالا کا فاعل، تو کالا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور اس قول کا مقولہ کیا، یہ سارا یہاں سے لے کے یہاں تک اس قول کا مقولہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، دعوتو یہ فعل ہے، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، کاف ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، لام حرف جر رفع مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبدل منہ، اور حزمت الحطبی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا بدل، تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ دعوتو فعل کے متعلق ہے، اور اعلیٰ حرف جر کتب مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اعلیٰ جار کا مجرور ہے، جار مجرور یہ متعلق آپ کریں اس رفع کے، تو یہ رفع یہ مصدر شبہ فعل اپنے یہ مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ ہوگا اس دعوتو فعل کے متعلق، دعوتو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو پہلے ہم نے قول بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ،
تو قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔